بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ذیابیطس کے مرض میں خوراک کا صحیح استعمال اور پرہیز. ایسا کہ آپ لوگ سب واقف ہیں کہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی خصوصاً ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی کامن وجہ جو ہے وہ لائف اسٹائل کا پور ہو جانا اور خوراک کے بے اعتدالی سے استعمال ہے. تو آج کے اس سیشن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ بدقسمتی سے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ اپنی ادویات کے ساتھ ساتھ کون سی خوراک کا پرہیز کریں اور کون سی خوراک کو اختیار کریں اور لائف اسٹائل کو چینج کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہت سہل طریقے سے گزار سکیں اور ذیابیطس کے سلسلے میں کہ ذیابیطس کی بیماری کے بعد ہونے والی کمپلیکیشن سے مزید بچ سکیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ جیسا کہ ہمارے پیشنٹس ہمارے کلینکس میں جب آتے ہیں تو سب جو کامن سوال وہ کرتے ہیں جب ذیابیطس میں مبتلا ہونے کی ان کو خبر ملتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک سوال ادویات کے بعد یہی کرتے ہیں کہ ہم کون سی خوراک کھائیں اور کون سی اسکپ کر دیں. تو آج کل غذائی چارٹس بھی اویلیبل ہیں، لیکن تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی بہت سارے معمولات کی وجہ سے یا اپنی نالج کی وجہ سے یا کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان چارٹ سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو میں نے سوچا کہ چند مختصراً میں وہ غذاؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جن پر ہم جن کو استعمال کر کے اور جن کو استعمال میں عمل پیرا ہو کر ذیابیطس کے مریض اپنی لائف کو بہت اچھا گزار سکتے ہیں اور اپنی شوگر کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ غذائیں نوٹ فرمائیں کہ جس کے اندر جن کے استعمال جو ہے وہ ذیابیطس کے مریضوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے اور ان کو ان چیزوں سے بالکل سمجھیں کہ چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. اس میں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ شکر چینی جو ہے اس کو بند کر دیں. اس کے چینی سے بنی ہوئی تمام اشیاء جو ہے وہ بھی بند کر دیں آپ. اس کے بعد جو ہے آپ گڑ کا استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ گنا جو کہ مین سورس ہے شکر اور گڑ کی اور گنڈیری وغیرہ یہ چیزیں اس کا استعمال آپ بالکل ترک کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ عام کامن چیزوں میں کسٹرڈ ہے، پوڈنگ ہے، اس کے بعد جو ہے کھجور ہے، کشمش ہے، چاکلیٹ ہے، کولا ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، جتنی بھی جو آرٹیفیشل جو ڈرنکس جو ہیں اور جوسز وغیرہ جو مل رہے ہیں وہ سارے آپ مکمل طور پہ بند کر دیں استعمال کرنا. اچھا، اس کے بعد فردر جو ہے آپ شہد کا استعمال نہیں کر سکتے شوگر والے، اور ذیابیطس میں مبتلا افراد جو ہے شہد کا استعمال بالکل ترک کر دیں. اور اس کے علاوہ مٹھائیاں، کسی بھی قسم کی جو مٹھائیاں ہیں سویٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم کو بند کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیک، پیسٹریز جو بیکرز آئٹمز ہیں جو میٹھے اور میدے سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان سب کا استعمال شوگر کے مریض نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ڈبوں میں بند جو دودھ ہیں، میٹھے جو ملک ہیں وہ ان کو بھی آپ بالکل بند کر دیں. ڈبوں میں بند جو ہیں پھل جو مختلف قسم کے اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور بیکرز میں، جو آپ چینی یا دوسرے اس میں شیرے میں جو بنے اس میں ان کو رکھا جاتا ہے وہ بھی آپ جو فروٹس کاکٹیل وغیرہ جس کو کہتے ہیں ہم وہ بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے. اس کے علاوہ آپ آئس کریم جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا استعمال آپ بند کر دیں. اس کے علاوہ آپ شکرگندی وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. جام، جیلی، مارملیٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں میٹھے ان کا بھی استعمال آپ نہیں کر سکتے. اور کیک، پیسٹری جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں یہ بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے. میٹھا دودھ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں کہ جن پر اگر ذیابیطس میں مبتلا پیشنٹ عمل کر لے، پرہیز کر لے ان اشیاء سے تو اس کی شوگر بہت کنٹرول رہے گی. اس کے خون میں شکر کی مقدار جو ہے، گلوکوز لیول جو ہے وہ نارمل رہے گا اور وہ کمپلیکیشن سے اور پرابلم سے بچا رہے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے کون سی غذائیں جو ہیں ہم استعمال کریں جن کے استعمال کرنے سے جو ہے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. تو دیکھیے، کھانا جو ہے وہ جو ہے ایک انرجی کی مین سورس ہے. تو اب کھانا جو ہے وہ اسی کے ذریعے باڈی میں انرجی جائے گی. تو آپ کو یہ
اس کی ترتیب دینی ہے کہ کون سا کھانا جو ہے وہ کیلریز وائز آپ کے لیے بیٹر رہے گا، آپ کے جسم میں طاقت اور انرجی پرووائڈ کرتا رہے گا. تو اب میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مناسب مقدار میں حسب ضرورت آپ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روٹین میں ان کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کریں. ان کو ترتیب دینا ہے آپ نے کہ کیسے ہفتے میں آپ ان چیزیں کیسے کھائیں گے. تو ان چیزوں میں جو غذائی چیزیں ہیں ان میں آپ انڈے کی جو ہے وہ سفیدی کا استعمال کر سکتے ہیں، ایگ کی جو سفیدی ہے وہ آپ استعمال کریں. زردی جو ہے استعمال زیادہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، کولیسٹرول لیول بڑھے گا، اسے بھی شوگر جو ہے کا مریض ڈسٹرب ہوگا. اچھا، اس کے بعد گوشت میں آپ مچھلی کا استعمال کریں یا پھر دیسی مرغی وغیرہ کا استعمال کریں، یہ بیٹر ہے. جو بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت ہے اس کو کم سے کم استعمال کریں. اگر کہیں تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی پڑے تو چربی کے بغیر ہونا چاہیے. اس کے بعد مناسب سی مقدار میں آپ چاول جو ہے بوائل رائس کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے کھانے میں مینیو کو بناتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ کریں گے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ مٹر وغیرہ اور پھلیاں وغیرہ جو ہے یہ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے پھلوں میں آ جائیں تو آپ آلو بخارا اور استعمال کر سکتے ہیں، آپ خوبانی استعمال کر سکتے ہیں مناسب مقدار میں، آپ امرود استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے موسمی جو مالٹا ہے یا کنو وغیرہ ہے اس کا بھی مناسب مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ سیب استعمال کر سکتے ہیں، خربوزے کا بھی استعمال آپ مناسب مقدار میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پپیتا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آڑو استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس طرح کی جیسے فروٹس لے لیں، آپ جامن استعمال کر سکتے ہیں، آپ جامن کا جو بیٹر ہے. تو یہ پھلوں میں آپ زیادہ تر یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. کبھی کبھار آپ کیلا استعمال کر سکتے ہیں. انگور کا استعمال مناسب نہیں ہے اور آم مینگو کا استعمال مناسب نہیں ہے، اور کیلا بھی کم سے کم مقدار میں کبھی کبھار آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ تربوز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تربوز جو موسمی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کھانے میں جو ہے وہ گھی کے بجائے جو کوکنگ آئل استعمال کریں. اگر زیتون کا تیل استعمال کریں گے تو وہ بہت بیٹر ہے، وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا اور سود مند ثابت ہوگا. اور گھی کا جو اصلی گھی ہے یا ڈالڈا جو گھی ہے وہ کم سے کم آپ نے استعمال کرنا کوشش کریں، آپ کوکنگ آئل استعمال کریں، اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سبزیوں میں اگر آپ آ جائیں، یا جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سبزیاں چند ایسی ہیں کہ جو کہ آپ بالکل آزادانہ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ان میں ہے آپ کھیرا استعمال کر سکتے ہیں اور پیاز استعمال کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد شلجم آپ استعمال کر سکتے ہیں اور لیمو کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اور مولی جو ہے سفید جو مولی ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. بینگن استعمال کر سکتے ہیں، سیلڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کریلا استعمال کر سکتے ہیں، کدو استعمال کر سکتے ہیں، پالک آپ یوز کر سکتے ہیں، گوبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بھنڈی آپ استعمال کر سکتے ہیں، توری آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹماٹر استعمال کر سکتے ہیں آپ، اور بینگن استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. چپاتی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں چوکر کا استعمال کریں، چوکر کی بریڈ آپ جو براؤن بریڈ جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کریں، اور چوکر سے بنی ہوئی جو ہے چپاتی آپ استعمال کریں تو وہ بہت بہتر ہے. بیسن آپ کا استعمال بہت بہتر ہوگا، اس کو آپ گندم کے آٹے میں مکس کر کے بغیر چھنا ہوا جو گندم کا آٹا ہے چوکر جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کر کے بھی آپ چپاتی اور روٹی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کا دلیا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بہت بیٹر ہے، وہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اور دہی مناسب مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو پھر آپ دہی استعمال نہیں کر سکتے. لسی بھی کبھی کبھار آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو پھر آپ کا لسی کا استعمال بھی آپ نہیں کر سکتے. چائے جو ہے وہ آپ بغیر چینی کی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کم سے کم 1 کپ صبح اور 1 شام مناسب رہے گا. قہوہ بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بغیر چینی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. جو شوگر فری مٹھائیاں وغیرہ اور دوسرے جو ڈرنکس ہیں وہ بھی صحت کے لیے بہتر نہیں ہیں. ان کا کم سے کم کبھی کبھار کوئی اوکیجنلی استعمال ہو تو بیٹر ہے. اگر آپ اس کو روزمرہ اپنی ڈائٹ میں لے آئیں گے تو ان کے بھی بیڈ اثرات دیکھے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کنٹرول کے لیے آپ کو اچھی ہیلدی غذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ہیلدی غذا استعمال کریں جس سے آپ ہیلدی رہیں
اور شوگر کی کمپلیکیشن سے بچیں تو ان چیزوں کو آپ ایوائڈ کر دیں. جو سادہ ڈبل روٹی ہے وہ کبھی کبھار آپ استعمال کر لیں. ویسے وائٹ آٹا یعنی میدے سے بنی ہوئی اشیاء بیکرز آئٹم جیسے میں نے بتایا ان کا استعمال ممنوع ہے, وہ آپ کے لیے بیٹر نہیں ہے. مکھن وغیرہ یہ بھی آپ کے لیے بیٹر نہیں ہے. دالیں آپ استعمال کر سکتے ہیں آزادانہ طور پر, اور بھنے ہوئے چنے اور کابلی چنے ابلے ہوئے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے استعمال سے اور جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غذائی شیڈول پر آپ اپنی شوگر کی جو کمپلیکیشنس ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ لائف اسٹائل کو چینج کر لیں. کم از کم 1.5 سے 2 کلومیٹر یا کم از کم 1 کلومیٹر صبح اور شام کو آپ واک کریں, اور پانی کی بہت زیادہ مقدار آپ پئیں. اپنے وزن کو کم کریں. اگر آپ کا وزن جو ہے آپ کے میں چربی کی مقدار زیادہ ہے, آپ موٹاپے کا شکار ہیں, تو فوری طور پہ اپنے وزن کو آپ کم کر لیں. تو انشاءاللہ جو ہے شوگر سے ہونے والی پیچیدگیوں سے آپ بچے رہیں گے اور ایک ہیلدی لائف آپ گزار سکیں گے. شکریہ.